قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی نبی کی چوکھٹ اور بارگاہ میں ہمیں بھیج رہا ہے اور کہہ رہا جاؤ نبی سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی فرما آمنوا باللہ ورسولہ، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ. اچھا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جاؤ کا کہہ کر حضور کی بارگاہ میں بلایا. مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جا ثواب کی نیت سے اور روزے رسول پر آنا شرک، یہ چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے نا. ثواب کی نیت سے، مسجد کی نیت سے آؤ، اور روزے رسول کی نیت کی تو شرک. بڑی عجیب و غریب بات ہے دوستو، نمازوں کے علاوہ پوری مسجد نبوی مجھے خالی نظر آتی ہے. سارے دیوانے کہاں نظر آتے ہیں؟ یا تو گنبد خضرا کے سامنے نظر آتے ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا، یا قدمین شریفین میں نظر آتے ہیں، یا وہ چوک جہاں سے گنبد نظر آتا وہاں نظر آتے ہیں، یا پھر ریاض الجنت میں نظر آتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ نے ایسا بلایا ہے کہ دیوانے، ساری مسجد خالی ہے، دیوانے وہیں پر جمع ہوتے ہیں جہاں ان کی شمع جل رہی ہوتی ہے. تو سارے دیوانے، شرطا مر گیا کہہ کر ہاں جی ادھر چلے جاؤ، مسجد خالی ہے ادھر چلے جاؤ، وہ بھگا رہا ہوتا ہے، وہ کنی کترا کے پھر حضور کے روزے پر آ جاتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک یہی مشق چلتے ہوئے میں وہاں پر دیکھتا ہوں. ان کے دل کی ٹھنڈک پڑتی ہی تب ہے جب سامنے گنبد خضرا ہو. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا جاؤ کا کہہ کر اللہ نے حضور کی بارگاہ میں بلایا ہے، مسجد میں نہیں بلایا. لہٰذا اللہ کا پیغام سن کر غلامان مصطفیٰ جمع ہوتے ہیں تو حضور کے قدموں میں جمع ہوتے ہیں. جاؤ کا. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ میں بھی نہیں بلایا. میں اس آیت کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو کعبہ میں جانا ہے، کعبہ میں جائیں، حج فرض ہے، وہاں پر طواف کرنا ہے. لیکن اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جان پر ظلم کر لیا. اگر وہ کعبہ میں بلاتا تو فقط کعبہ میں جاتے، اس لیے کہ کعبہ کا کوئی اور قائم مقام نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کی بلڈنگ بنا لے اور طواف کرے اور کہے کہ کعبہ کے قائم مقام ہے. نو، نہیں ہو سکتا. تو کعبہ کی کوئی شاخ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، پوری زمین پر کعبہ کی کوئی شاخ نہیں ہے، ایک ہی ہے کعبۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے در پر بلایا. اب نبی کے غلاموں کی شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا اگر کوئی وہاں نہ جا سکے، اگر کوئی بغداد میں ہے تو غوث اعظم کے روزے پر چلا جائے، اگر کوئی سمرقند بخارا میں ہے تو شاہ نقشبند کے روزے پر چلا جائے، کوئی لاہور میں ہے تو داتا حجویری کی بارگاہ میں چلا جائے، کوئی کراچی میں ہے تو غازی بابا کے روزے پر چلا جائے، امام بخاری کے روزے پر چلا جائے، کوئی انڈیا میں ہے تو خواجہ اجمیری کے پاس چلا جائے، کوئی بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں چلا جائے، کوئی بابا کرما والے گنج کرم کی بارگاہ میں جائے. یہ حضور کے نائبین ہے، اور حضور کے نائبین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. حضور کے نائبین کے روزے کی چوکھٹ پر جا کر اللہ سے معافی مانگو، اور وہ نائبین کا تعلق نبی سے ہے. وہ نبی سے پوچھیں گے واستغفر لهم الرسول کی صدا آ گئی تو دعائے رسول دعائے خواجہ بھی بن جاتی ہے، دعائے غوث الاعظم بھی بن جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کعبہ کا نائب کوئی نہیں اور حضور کے نائبین سے دنیا خالی نہیں. میں 2007 میں فرسٹ ٹائم امریکن گورنمنٹ نے مجھے بلایا ایک ڈیلیگیشن میں، تو مجھے پتا چلا امریکہ میں ایک علاقہ ہے فلاڈیلفیا کے اگر نارتھ کی طرف جائیں تو 3 گھنٹے کے فاصلے پر ایک قادری بزرگ کا مزار وہاں پر جگمگا رہا ہے. اور ہم وہاں پر گئے، ہم نے ان سے فرمائش کی کہ وہاں جانا چاہتے، وہاں گئے، ان کے مزار پر حاضری دی، پھر عرس میں بھی گئے بعد میں جا کر. اور میں حیران رہ گیا کہ وہاں وہ بنگلہ دیش کے بزرگ ہیں، قادری سلسلے کے، جناب خواجہ غلام محی الدین صاحب، ٹھیک ہے نا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جن کو بھی مسلمان کیا سارے یہودی تھے، پکے مسلمان بن گئے. لہذا حضور کے نائبین سے دنیا خالی نہیں ہے. تو لوگوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رب نے ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ، اگر جانوں پر ظلم کر لیا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہمیں کہہ دیا جاؤ وہاں جا کر معافی مانگ لو. اب حضور سے کیا کہا؟ قرآن پڑھیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو غنی کر دیا. دیکھیے سخی وہ ہوتا ہے جو خرچ کرے تو کم ہوتا ہے، اور غنی وہ ہوتا ہے خرچ کرتا جاتا ہے اور اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے پیارے اگر کوئی یتیم آ جائے تو انکار نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل کوئی منگتا جھولی لے کر آ جائے خالی
تو اے پیارے انکار نہ کرنا. معلوم ہوا قرآن سے ہمیں سند مل گئی. دنیا کا ہر سخی ہر بادشاہ مانگنے والے کو، سائل کو، فقیر کو، محتاج کو منع کر سکتے ہیں. ایک آمنہ کا لال ہے جن کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو نہ نہیں ملتی. تو اللہ نے ہمیں سند دے دی کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں. مولوی صاحب منع کرتے ہیں نبی سے نہ مانگو، اللہ فرماتا مانگو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی سائل آ جائے، منگتا آ جائے تو انکار نہ کرنا. کیوں؟ ہم نے تجھے دینے میں کمی نہیں کی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تو غلاموں کی جھولیاں بھرنے میں کمی نہ کرنا. قرآن کی آیتیں پڑھیں نا. ایک آیا کوئی آج سے 12 13 14 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 2000 کے آس پاس جب وہ شروع ہوئے تھے، اور انکار کر دیا کہ حضور کی شفاعت ایک دن کی ہے. میں اس وقت اقرا کرتا تھا ایئر وائی پہ، لیکن وہ ابھی بھی آتا ہے صبح فجر میں. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ شفاعت، حضور کی شفاعت فقط اسی ایک دن کی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ why are you saying what were you saying like that only the one day رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم allow to give the شفاعت to the ummah. میں نے اس سے پوچھا یہ کنسپٹ کہاں سے لے آئے آپ کہ ایک دن کی شفاعت کا؟ جواب نہیں. میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد سورۃ الضحیٰ پڑھی، وَابْتَغُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کر لو. میں نے کہا اللہ تو یہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، نیک مومن تمہارے مددگار. میں نے کہا پھر آیت پڑھی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے، اس کا رسول بھی تمہاری مدد کرتا ہے. میں نے کہا اللہ تو یہ فرما رہا ہے. میں نے پھر قرآن پڑھی. جہاں میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا. You just said to us the verse number so and so and chapter number so and so. You never read the Quran. قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، ارے میں بھی انعام کرتا ہوں اور میری عطا سے آمنہ کا لال بھی انعام کرتا ہے. پھر میں نے قرآن پڑھا اغناہم اللہ ورسولہ، ارے رب بھی غنی کرتا ہے، رب کی عطا سے رب کا پیارا مصطفیٰ بھی غنی کرتا ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، میں بھی فضل کرتا ہوں، میرا رسول بھی فضل کرتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی نبی کی چوکھٹ اور بارگاہ میں ہمیں بھیج رہا ہے اور کہہ رہا جاؤ نبی سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی فرما آمنوا باللہ ورسولہ، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ. یہ نہیں فقط مجھ پر ایمان لاؤ. کفروا باللہ ورسولہ، جس نے میرے رسول کا انکار کیا میں نے انکار کیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، جس نے میرے رسول کو راضی کر لیا اس نے رسول کے خدا کو راضی کر لیا. میں نے کہا قرآن تو یہ بول رہا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں زندگی دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ لوگو، وہ تمہیں ایمان کی بھی زندگی دیتا ہے اور تمہیں صحت کی زندگی بھی دیتا ہے. یہ تو قرآن فرما رہا ہے. میں نے قرآن پڑھنا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اسکالر ہے، عالم نہیں. میں نے کہا اللہ حول پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی اسکالر کا مطلب ہی عالم ہوتا ہے بھائی، لیکن جان بچانی تھی ان کی. تو قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اللہ کی مانیے، ملا کی نہ مانیے. اللہ نے اتھارٹی دی ہے نبی کو. تو اس دنیا میں بھی آمنہ کا لال مدد کرتا ہے، مگر کس طرح؟ اللہ کی توفیق سے. کس سے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو سارے عالمین پر رحم کرنے والا بنایا ہے. رحم کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مدد. to seek the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is only the one condition to ask the rahm from the holy prophet. اللہ سے جب آپ رحم مانگتے ہیں تو مجھے بتائیے اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس نے اپنے نبی کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. تو آیتیں بے شمار ہے، لیکن میں فقط یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو، اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں تو بس یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے. کیا سمجھ کر مدد مانگتے ہیں؟ رب ہے. اور جب نبی سے مدد مانگے تو کیا سمجھ کر کہ یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کی ذات میں شریک، نہ خدا کی صفات میں شریک، یہ اللہ کا سونا محبوب ہے، مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شرک کیسا؟ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. یہ حضور نے فرمایا. ابھی دیکھیں حاجی صاحب اگر لنگر تقسیم کریں تو تھال لے کر جو بندہ آئے گا آپ کے پاس، آپ کا ہاتھ پیسے یہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن تھال لے کر بندہ آ گیا کوئی، تو آپ کا ہاتھ اس تھال والے کی طرف بڑھے گا یا حاجی صاحب کی طرف؟ بتائیے. تھال والے کی طرف نا. تھال لیا، کھانا کھایا، مٹھائی کھائی،
اور اس کے بعد حاجی صاحب سے آ کر ملے کہ حاجی صاحب بہت اچھا کھانا کھلایا. یہی طریقہ ہے نا. تو ہاتھ کہاں پر بڑھا؟ تھال والے کی طرف. اور شکریہ کس کا ادا کیا؟ حاجی صاحب کی طرف. حاجی صاحب کا. تو بعینی اسی طرح ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تقسیم کرنے والے رسول کی طرف، اور جو رسول سے لے لیتے ہیں تو پھر ہمارا سر جھکتا ہے شکریہ کے لیے خدا کی طرف. میری بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاتھ کہاں بڑھا؟ کملی والے کی طرف، تقسیم کرنے والے، قاسم رزق اللہ، ان کی طرف. اور شکر کے لیے ہاتھ کہاں پر بڑھے؟ اللہ کی طرف. سر کس کو جھکایا؟ رب کے لیے. تو بس یہ فارمولہ یاد کر لیجئے، کائنات میں کوئی اور شخص آپ کو بہکا نہیں سکے گا. بس دوستو یہ تو دنیا کی مدد ہے.